बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में खुश आमदीद। सुबह 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं अजहर इकबाल बंगई। मैं हूं समीना राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम का अहवाल बताएंगे कासिम अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कुदरती माहौल के तहफ्फुज़ के बड़े इक़दाम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म का 7,300 मुरबा किलोमीटर रकबे पर 15 नेशनल पार्क्स के क़याम का ऐलान। जंगलात का रकबा 13% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। आइंदा नस्लों को महफूज और सेहतमंद पाकिस्तान मुंतकिल करना है। सियासी इलाके खोलने से पहले कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का माहौल को महफूज बनाने के हवाले से तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत और जदीद शहर बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रावल डैम इंटरचेंज, कोरंग पुल, PWD अंडरपास और I-15 का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबों पर 3 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत ईद उल अजहा के दौरान कोरोना से मुतालिक हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से इजलास। तमाम स्टेक होल्डर्स, उलमा और सूबाई हुकूमतों को एतमाद में लिया जाए। अवाम वायरस से बचने के लिए सिमाती फासला बरकरार रखें और इज्तिमाई कुर्बानी करें। सदर ममलिकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी समेत दीगर पेशावराना उमूर पर ब्रीफिंग। सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। यादगार शहोदा पर फूल चढ़ाए। दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। कराची में अमन व अमान के हवाले से सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। आर्मी चीफ। PIA की खोई हुई साख बहाल करेंगे। पायलट्स की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी। जहाज उड़ाने वाले तमाम हवाबाज तहकीकात के बाद क्लियर। PIA, PTI और PTI वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मैंडेट में शफाफियत लाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़। तहकीकात के बाद 54 अफराद ग्राउंड। सिविल एविएशन की लाइसेंसिंग अथॉरिटी के 5 सरकर्दा अफराद मुअत्तल। 2010 से 2018 के दरमियान 236 अफराद को खिलाफ ज़ाब्ता लाइसेंस जारी किए गए। वफाकी वजीर सैयद अली जैदी और मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। खलीजी ममालिक के लिए PIA की परवाजें जारी रहेंगी। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को मुतालिका मुल्क और एयरलाइन की पॉलिसी पर अमल करना होगा। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में कोरोना मरीजों के बाहर जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। मुआविन खुसूसी मोइज यूसुफ की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। तर्जुमान पाक फौज की कंट्रोल लाइन और गिलगित बल्तिस्तान में इजाफी दस्तों की तैनाती से मुतालिक भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद। चीन की तरफ से स्कर्दू एयरबेस के इस्तेमाल और चीनी दस्तों की मौजूदगी से मुतालिक खबरें भी मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। भारत अपनी घिनौनी हरकतों के जरिए पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के दरमियान मजबूत रिश्ते को किसी सूरत कमजोर नहीं कर सकता। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का ट्वीट। पंजाब हुकूमत का अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। आटे की कीमतों में नुमाया कमी। 20 किलो आटे की थैले की कीमत 1050 से कम करके 850 रुपए मुकर्रर। मुआशी मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार।
ملک بھر میں مزید 4,339 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق، تعداد 2,17,809 ہو گئی۔ مزید 78 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 4,437 اموات، 1,04,694 افراد صحت یاب۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,09,70,000 سے تجاوز کر گئی۔ 5,23,000 سے زائد اموات، 61,28,000 سے زیادہ صحت یاب۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,31,000 سے تجاوز کر گئی۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے متاثرہ علاقوں میں آپریشن اور سروے کا کام جاری۔ 9 کروڑ ایکڑ سے زائد رقبے پر سروے، 22,80,000 ایکڑ پر آپریشن مکمل۔ 36 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 966 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے ووسٹر شائر میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن۔ شاہین شاہ افریدی، محمد عباس اور نسیم شاہ بولنگ میں اپنی صلاحیتیں نکھارنے میں مصروف۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب شامل کریں گے ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے قدرتی ماحول کے تحفظ کے بڑے اقدام کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت جنگلات کے رقبے کو 13% سے بڑھا کر 15% کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے 7,300 مربع کلومیٹر رقبے پر 15 نیشنل پارکس کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہارون الہی طور سے۔ گرین پاکستان ویژن کے تحت شروع کیے جانے والے پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو کا مقصد قدرتی ماحول کو محفوظ بنانا اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ اقدام کے تحت شمالی علاقہ جات، ساحلی پٹیوں اور میدانی علاقوں میں قدرتی حیات کے لیے محفوظ ایریاز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں براہ راست ملازمتوں کے 5,000 مواقع میسر ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جنگلات کے خاتمے سے جنگلی حیات کے مسکن کو نقصان پہنچا اور ماحول پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ حکومتی اقدام سے نیشنل پارکس کو محفوظ بنایا جائے گا۔ جو ہماری صاحب اقتدار اس ملک میں وہ چھٹیاں لندن منانے جاتے تھے، ابھی بھی بڑے بڑے محلات ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کس طرح کے مختلف قسم کے علاقوں میں خوبصورتی ہے۔ تو یہ جو 15 نیشنل پارکس کا فیصلہ کیا، میرے خیال میں یہ آج ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ مجھے خوشی ہے کہ سارے صوبوں کے اندر پارکس بن رہی ہیں، سارے صوبے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر۔ اب ہم گائیڈ لائنز دیں گے یہاں سے پوری طرح کہ کیسے ان نیشنل پارکس کو پرزرو کرنا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جب تک مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا وہ نیشنل پارکس بچیں گے نہیں۔ جو مقامی لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو روزگار بھی اس میں سے ملے، ان کو فائدہ نظر آئے کہ اگر یہ نیشنل پارک بنے گی تو ہماری زندگی بہتر ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت شہروں کے لیے ماحول دوست ماسٹر پلان بنائے جائیں گے۔ ابھی تک ہمارے شہروں کے ماسٹر پلانز ہی نہیں ہیں اور یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارے شہر تباہ ہو رہے ہیں، نہ ہم وہاں ان کو سیوریج دے سکتے ہیں لوگوں کو، جو ہماری لائنز ہیں، بجلی، گیس وغیرہ، ویسٹ ڈسپوزل، وہ جتنے شہر پھیلتے جا رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کو صاف نہیں رکھ سکیں گے۔ تو جب پہلی سٹیپ ہے ماسٹر پلان بنانا، نیکسٹ سٹیپ ہے ٹاؤن پلاننگ کرنا، اور اس کے اندر آ جائے گی ساری جو ہم لوگوں کو پانی دینا چاہتے ہیں شہروں میں اور امیونٹیز دینا چاہتے ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ ہمارا جو ٹاؤن پلاننگ ہے، اس کو بھی ہم اپنی انوائرمنٹ کا حصہ بنا لیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ملک امین اسلم نے منصوبے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کے ساتھ مل کر قدرتی ماحول کے لیے محفوظ علاقوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم بھی شروع کی گئی ہے۔ تقریب میں ورلڈ کنزرویٹو سوسائٹی کے جارج شیلر، پروٹیکٹڈ ایریاز کے عالمی کمیشن کی سربراہ کیتھی میک کینن اور انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر ایشیا کے ایلیکس میک ولیم کے ویڈیو پیغامات نشر کیے گئے۔ انہوں نے قدرتی ماحول کو محفوظ بنانے کے حکومتی اقدامات کو سراہا۔ Such a wonderful vision for the future of this country
that happens far too rarely in this world, because if you treasure nature, it will repay you. I want to congratulate Pakistan on this exciting new initiative to create 15 new national parks. Let me commend again Prime Minister, Minister, and all of those involved in this exciting initiative. I'm very pleased today to speak on behalf of IUCN to mark this significant moment in nature conservation in Pakistan. I would like to congratulate the government of Pakistan for launching the Protected Areas Initiative, which aims to conserve nature and generate jobs. تقریب میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، سندھ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور کلین گرین پاکستان مہم کو کامیاب بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے صوبوں پر زور دیا کہ وہ ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے جامع منصوبے شروع کریں۔ ہارون الہی طور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی حکومت کا خوبصورت اسلام آباد کو مزید خوبصورت اور جدید بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے 3 ارب روپے سے زائد کی 4 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی، تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اثر۔ بڑھتی آبادی کی ضروریات کے پیش نظر اسلام آباد کے سرسبز و شاداب ماحول کو مزید بہتر بنانے، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے وفاقی ترقیاتی ادارے نے سال 2020-21 کے لیے خطیر رقم مختص کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کو خوبصورت بنانے میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے ویژن کے تحت CDA کی جانب سے ترتیب دیے گئے منصوبوں پر چیئرمین CDA نے بریفنگ میں بتایا کہ ان منصوبوں کا مقصد وفاقی دارالحکومت کی بہتری کے علاوہ معاشی سرگرمیوں کا فروغ اور روزگار کے مواقع کی فراہمی ہے۔ انہوں نے بریفنگ میں بتایا کہ ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ میں 64% رقم مختص کی گئی ہے، جس سے 80 سے زیادہ منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبوں میں انڈر پاسز، انٹرچینجز، سڑکوں کی مرمت، ماحولیاتی تحفظ، ندی نالوں کی صفائی اور اسلام آباد میں پانی کی کمی کے مسائل کا حل شامل ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے غازی بروتھا پاور پروجیکٹ کی جانب پہلا قدم بھی رواں سال اٹھایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بٹن دبا کر 4 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ منصوبوں میں کورنگ پل، PWD انڈر پاس، راول ڈیم چوک انٹرچینج اور I-15 کے ترقیاتی منصوبوں کے پہلے مرحلے پر کام کا آغاز شامل ہے۔ کورنگ پل منصوبے پر 66 کروڑ روپے، راول چوک انٹرچینج پر 1 ارب سے زائد، اسلام آباد ایکسپریس وے پر PWD انڈر پاس کی تعمیر پر 43 کروڑ، جبکہ I-15-3 کے تعمیراتی منصوبے پر 86 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ منصوبوں میں قومی خزانے کو 62 کروڑ روپے سے زائد کی بچت بھی ہوگی۔ حکومت کی طرف سے اس عزم کو بھی دہرایا گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ سال شروع کیے جانے والے منصوبوں کو رواں سال مکمل کیا جائے گا اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں کیپٹل ہسپتال کی توسیع بھی کی جائے گی۔ حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر وفاقی دارالحکومت کے کیپٹل ہسپتال میں 83 آکسیجن بیڈز کا اضافہ کیا ہے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے زور دیا ہے کہ میڈیا کورونا سے متعلق عوام کو حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے اور مویشی منڈیوں میں جانے کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اپنانے سے متعلق آگاہی دے۔ اسلام آباد میں عید الاضحیٰ کے دوران کورونا سے متعلق حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس میں صدر مملکت نے کہا کہ لوگوں میں شعور اور آگاہی کے فروغ میں میڈیا کا اہم کردار ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ عوام بھی وائرس سے بچنے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور اجتماعی قربانی کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز بشمول علماء کرام اور صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے تاکہ اس وبا سے مؤثر طور پر بچا جا سکے۔ صدر مملکت کو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کیے جانے والے حفاظتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی اور سماجی ترقی میں معیاری تعلیم کا اہم کردار ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کی ہدایت کی اور کہا کہ یونیورسٹی فاصلاتی تعلیم کے فروغ کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھی بروئے کار لائے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء القیوم نے صدر مملکت کو بریفنگ دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی اور دیگر پیشہ ورانہ تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کیا اور کراچی میں امن و امان کے حوالے سے سیکیورٹی اداروں کی کاوشوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں چوکس رہنا ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے گیریجن ہیلتھ اور فیلڈ آئسولیشن سینٹر کا دورہ بھی کیا اور کورونا سے بچاؤ کے لیے کراچی فارمیشن کی مؤثر معاونت کو سراہا۔
آرمی چیف نے سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا اور یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ وفاقی وزراء سینیٹر شبلی فراز، سید علی حیدر زیدی اور معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ ماضی میں تمام اداروں کو تباہ کیا گیا۔ سول ایویشن اور پی آئی اے کو دنیا کے بہترین ادارے بنائیں گے۔ تفصیل جانیے رانا افتخار احمد سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ماضی میں پی آئی اے کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں ہوتا تھا، لیکن گزشتہ 10-15 سال سے یہ ادارہ زوال کا شکار ہے۔ 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں ایئر لائن کا ایک مقام تھا۔ دوسرے ممالک میں ہماری ایئر لائنز نے ان کو بنانے میں، جس میں کہ ایمریٹس، گلف کی جتنی ایئر لائنز تھیں، ملیشیا، انڈونیشیا، اس میں ہماری مینجمنٹ میں ہمارے پائلٹس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماضی کی جو ایک ریپوٹیشن تھی اس کو ہم دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ شور کرانا چاہتے ہیں جتنے بھی پیسنجرز ہیں کہ جو پائلٹس اس وقت اڑا رہے ہیں جہاز، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری اس اسکروٹنی پروسیس سے وہ گزر چکے ہیں۔ بحری امور کے وزیر سید علی حیدر زیدی نے کہا کہ 2010 سے 2018 کے درمیان 236 افراد کو خلاف ضابطہ لائسنس جاری کیے گئے۔ تحقیقات کے بعد 54 افراد کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ ایک بہت ڈیٹیلڈ فورینزک انکوائری شروع ہوئی۔ جب اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کی گئی اس فورینزک انکوائری کمیشن نے 2010 میں 8، 2011 میں 20، 2012 میں 28، 2013 میں 20، 2014 میں 12، 2015 میں 25، 2016 میں 39، 2017 میں 46 اور 2018 میں 38۔ یہ ٹوٹل بنتے ہیں 236۔ ارریگولیرٹیز اور سسپیکٹ ایشوز تھے پائلٹ کے ساتھ۔ کوئی بھی ایسا پائلٹ جس میں کوئی بھی سسپیشن ہو یا ارریگولیرٹی ہو وہ گراؤنڈڈ ہے۔ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ اداروں میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شعبہ اٹھا لے، دیکھ لیں اس کا جو ریگولیٹر ہے وہ کمپرومائز ہوا ہوا ہے، اور وہ کمپرومائز اس لیے ہوا ہے کہ اس بزنس کے اندر کسی نہ کسی اعلیٰ سطح کے حکومتی عہدیدار یا خاندان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارا کمپرومائز ہوتا ہے۔ شک بھی ہوگا کہ کوئی چیز کمپرومائز ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس صاحب کو گراؤنڈ کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ وفاقی وزراء نے کہا کہ حکومت نے مارچ 2019 میں نئی ایویشن پالیسی متعارف کرائی۔ مسافروں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پی آئی اے میں زیادہ تر پائلٹس باقاعدہ لائسنس یافتہ ہیں، تاہم مسافروں کی جانوں کے تحفظ اور سفری سہولیات کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے ادارے میں جامع اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس اسٹیٹس اور ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر پاکستان کی حمایت کے لیے ڈنمارک کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ معاون خصوصی معید یوسف نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک کے لیے پی آئی اے کی پروازیں جاری رہیں گی۔ اب تک 70 ملکوں سے پاکستانیوں کو واپس لایا جا چکا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران معاون خصوصی نے پاکستان سے بڑی تعداد میں کورونا مریضوں کے باہر جانے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے یہ واضح کیا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ وائرس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، پاکستان الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو متعلقہ ملک اور ایئر لائن کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ معاون خصوصی نے مسافروں سے اپیل کی کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سفر کا فیصلہ کریں۔ ترجمان پاک فوج نے کنٹرول لائن اور گلگت بلتستان میں اضافی دستوں کی تعیناتی سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ان کی تردید کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ چین کی طرف سے اسکردو ایئر بیس کے استعمال سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبریں بھی من گھڑت، بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں چینی دستوں کی موجودگی سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبروں کی بھی تردید کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے سوپور میں 3 سالہ بچے کے سامنے اس کے نانا کو شہید کیے جانے اور بھارتی بربریت کے حوالے سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔
शिबली फराज ने अपने ट्वीट में अहमद फराज के शेर से अपने जज्बात का इजहार किया और लिखा कि मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसार सितम कोई तो गिराएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। भारत मनफी प्रोपेगेंडे और मजालिम से सच को नहीं दबा सकता। मकबूजा कश्मीर से आने वाली तस्वीर कल पूरी दुनिया ने देखी हैं, जिनमें काबिज अफवाज के इंसानियत सोच रवैये की अक्कासी होती है। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बारे में आलमी बरादरी को आगाह कर चुका है। तर्जुमान ने बताया कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात में अफगानिस्तान में कौमी मुफाहमत के लिए कौंसल और मुज़ाकराती टीमों के क़याम को खुश आइन करार दिया और इस उम्मीद का इजहार किया कि कैदियों की रिहाई जल्द मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद इंटर अफगान मुज़ाकरात की अमल की राह हमवार हो जाएगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने कहा है कि भारत अपनी घिनौनी हरकतों के जरिए पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के दरमियान मौजूद मजबूत रिश्तों को किसी सूरत मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी ने अपने ट्वीट में ये बात जोर देकर कही कि कश्मीर और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बुनियाद कलमा तैयबा है। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा ने कहा कि ये याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली गिलानी ने सुपूर में भारतीय फौजियों के हाथ इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। सैयद अली गिलानी ने सोपुर में भारतीय फौजियों के हाथों बुजुर्ग शहरी की हिलाकत पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस खित्ते में जो खून बहाया गया है वो भारतीय साम्राज्य को हमेशा के लिए गर्क कर देगा। सैयद अली गिलानी ने कहा है कि काश कि मैं इस गम के मौके पर शहीद बशीर के घर जा सकता। मीर वाइस उमर फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम के एग्जीक्यूटिव अरकान मौलाना अब्बास अंसारी, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट और बिलाल गनी लॉन ने श्रीनगर में एक इजलास में कहा कि जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली की भारतीय साजिशें नाकाबिल कबूल हैं। मीर वाइस गुज़िश्ता बरस अगस्त से अपने घर में मुसलसल नजरबंदी के बायस इजलास में शिरकत नहीं कर सके। फोरम के अरकान ने हुर्रियत क़यादत का ये मौक़िफ़ दोहराया कि तनाज़ कश्मीर को रियासती अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक सैफरी की मुज़ाकराती अमल के जरिए पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कश्मीर कोलिशन के रहनुमाओं बैरिस्टर अब्दुल मजीद तरिम्बू और प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं अल्ताफ हुसैन वानी, एजाज रहमानी, मुश्ताक अहमद भट्ट, काजी इमरान और कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन के चेयरमैन अली रजा सैयद ने अपने बयानात में भारतीय फौजियों की तरफ से सोपुर में एक बेगुनाह शहरी के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत की। भारत इंसानी हकूक के आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए मकबूजा कश्मीर में बच्चों के खिलाफ मजालिम का सिलसिला बंद करे। पाकिस्तान का जेनीवा में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के रोकथाम से मुतालिक इजलास में मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब खलील हाशमी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे के साथ इंसानी हुकूक कौंसिल के 44वें मुज़ाकरे से खिताब करते हुए कहा कि 70 साला नाना की लाश पर 3 साला नवासी की तस्वीर कश्मीरी बच्चों पर भारतीय जुल्म, उनकी जिंदगी और जहनों पर तशद्दुद के असरात की कहानी का खुलासा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मजम्मत की है। एक बयान में सलामती काउंसिल ने दहशत गर्दी में मुलव्विस अनासिर और उनके सहूलतकारों को कानून के शिकंजे में लाने पर जोर दिया। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और हुकूमत से यकजहती का इजहार किया है। एक बयान में आलमी इदारे की जानिब से कहा गया कि हर किस्म की दहशत गर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान ने चीन की जानिब से पेश किए गए मजम्मती बयान की मुत्तफिका तौर पर हिमायत की। भारत ने मजम्मती बयान रुकवाने की सर तोड़ कोशिश की, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत की मनफी और जहरीली सिफारतकारी के बावजूद जनरल असम्बली के सदर, सेक्रेटरी जनरल और कई ममालिक पहले ही मजम्मत कर चुके हैं।
नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। आटे की कीमतों में नुमाया कमी की गई। 20 किलो आटे की कीमत में 200 रुपए कमी करके नई कीमत 850 रुपए मुकर्रर कर दी गई। तफसीलात अनीसुर रहमान से। पंजाब काबीना ने फ्लोर मिलों को गंदम के इजरा के हवाले से अबूरी पॉलिसी 2020-21 की मंजूरी दी। नई पॉलिसी से मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1050 रुपए से कम होकर 850 रुपए हो जाएगी। काबीना ने फैसला किया कि सिर्फ फंक्शनल फ्लोर मिल्स को ही सरकारी गंदम का कोटा दिया जाएगा। सरकारी गंदम के इजरा की अबूरी पॉलिसी की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुआशी मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब काबीना ने महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के ज़ेर इंतजाम सरकारी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए सर्च कमेटी तश्कील देने के अलावा पंजाब अर्बन एंड मूवेबल प्रॉपर्टी रूल्स 1958 में तरमीम और मुल्तान में टाइम इंस्टीट्यूट के क्याम के लिए एक्ट पंजाब असेंबली में पेश करने की भी मंजूरी दी। पंजाब काबीना के इजलास में काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के 13 मई 2020 को बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 के बारे में मुनक्कद होने वाले खसूसी इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। काबीना इजलास में काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर कानून साजी के 26वें इजलास के फैसलों की भी तौसीक की गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अमीराती शोबे के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दामात की मंजूरी दी। पहले मरहले में पंजाब के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इन सर्विसेज का आगाज किया गया है। ई गवर्नेंस पर मबनी महकमा ने इस्लाहात के जरिए तमीराती शोबे से मुतल्लिका एनओसी का इजरा आसान बना दिया गया है। ये एनओसी अब ई खिदमत मराकज़ से वन विंडो के जरिए हासिल किए जा सकेंगे। वज़ीर आला ने बताया कि नक्शों की मंजूरी, तकमील तमीर सर्टिफिकेट, जगह के इस्तेमाल में तब्दीली का एनओसी या निजी रिहायशी कॉलोनियों की मंजूरी से मुतल्लिका इजाज़तनामे नए शेड्यूल के मुताबिक मिलेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि हमने करप्शन का एक और दरवाजा बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन इस्लाहात से मईशत का पहिया रवां दवा होने के अलावा तमीराती शोबे में नौकरियों के नए मौके भी पैदा होंगे। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। मुलाकात में हल्कों के मिसाइल, फलाह आमा के मंसूबों और तरक्याती स्कीमों के हवाले से गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला ने फर्दन अरकान असेंबली की तजावीज़ नोट की और इनके मिसाइल की हल की यकीन दहानी कराई। अरकान असेंबली से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आगे की जानिब गामजन है, जबकि अपनी जेबें भरने और शोर मचाने वाले अनासर बहुत पीछे रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत तनकीद की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखेगी। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जनूबी पंजाब सूबे का वो ख्वाब जो हमने अपने मंशूर में समोया था, इसकी अमली ताबीर का आगाज हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, आईजी जनूबी पंजाब की तैनाती हो गई है। लोगों को अब लाहौर जाने की जरूरत न रहेगी। इंशाअल्लाह पुलिस के मामलात जितने हैं और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, दीगर जो उनके मसाइल हैं, वो मुल्तान और बहावलपुर में ही हल होंगे। ये जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, ये उसकी तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम है। इंशाअल्लाह जब ये प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड्स का निफाज होगा तो हर जिले को उसकी आबादी के तनासब से, उसकी पसमानदगी को सामने रखते हुए, उसकी महरूमियों को सामने रखते हुए वसाइल दस्तयाब होंगे। अब जनूबी पंजाब का पैसा जनूबी पंजाब की तरफ लगेगा। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन और सर्वे का काम जारी है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 22,80,000 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन और 9 करोड़ एकड़ से जायद का सर्वे किया जा चुका है। 36 अजला के मुतासरा इलाकों में 967 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में विफाकी, सूबाई हुकूमतें, आर्मी और दूसरे मुतालिका इदारे शरीक हैं। बाज इलाकों में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से भी फजाई स्प्रे किया जा रहा है। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 4,087 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है।
जबकि 78 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,21,891 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,551 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की तादाद 78,956, सिंध में 89,225, बलूचिस्तान में 10,666, खैबर पख्तूनख्वा में 27,170, इस्लामाबाद में 13,195, गिलगित बल्तिस्तान में 1,524 और आजाद कश्मीर में 1,160 है। अब तक मुल्क भर में 1,13,623 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,09,70,000 से तजावुज कर गई है, जबकि अब तक इस मरज के बायस 5,23,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 61,29,000 से जायद है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमेरिका है, जहां 28,35,000 से ज्यादा अफराद इस मरज से मुतासिर हैं, जबकि वहां अब तक 1,31,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर मुतासरा मुल्क ब्राजील में 15 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 62,000 के करीब अफराद हलाक हो गए। 6,61,000 से ज्यादा कोरोना केसेस के साथ रूस तीसरे नंबर पर है, जहां हलाकतों की तादाद 9,000 से ज्यादा है। पड़ोसी मुल्क भारत में 6,27,000 से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं और 18,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। स्पेन में 2,97,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर, जबकि 28,000 से ज्यादा जान की बाजी हार चुके हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के एक रिहायशी जिनमें समाजी फासलों के उसूल की खिलाफ वर्जी करने के बाद कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, दम तोड़ गए हैं। मरने से एक रोज पहले उन्होंने फेसबुक पर समाजी फासले के उसूल की खिलाफ वर्जी करने पर अफसोस का इजहार किया था। लॉस एंजलिस के जनूब में जून के महीने में एक पार्टी में शिरकत के बाद अब 51 बरस के थॉमस मैक्स को मालूम हुआ कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, तो उन्होंने लिखा कि ये मजाक नहीं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो मास्क पहने और समाजी फासले के उसूलों पर अमल करें। अपने पोस्ट में उन्होंने मुमकिन तौर पर यह बीमारी अपने खानदान में मुंतकिल करने पर भी मुआफी मांगी। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने अपनी वालिदा और बहनों और खानदान की सेहत को खतरे में डाला, ये बहुत दर्दनाक तजुर्बा साबित हुआ है। बरतानिया के एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा है कि सितंबर से तलबा के लिए तमाम स्कूल्स खोल दिए जाएंगे और उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। इन स्कूलों की इंतजामिया के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो स्कूल खोलने से इनकार करेंगे। इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स के चंद तलबा ही स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बायस तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर अगले साल ही फआल हो सकेगा, जबकि इम्तिहानात भी 2021 में ही हो सकेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसद ने पार्लिमानी कमिश्नर कमेटी के चेयरमैन शहरियार अफरीदी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में पार्लिमानी कश्मीर कमेटी को मजीद फाल बनाने और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। असद कैसद ने कहा कि मकबूजा वादी में भारतीय फैशिस्ट हुकूमत का गैर कश्मीरियों को आबाद करना सलामती काउंसिल की करारदादों की नफी है। पार्लिमानी कश्मीर कमेटी दुनिया के सामने भारत के असल चेहरे को बेनकाब करने के लिए भरपूर किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने भी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से इस्लामाबाद में मुलाकात की। स्पीकर ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट ने बजट इजलास के दौरान जिस नज़्म व नसक का मुजाहिरा किया वो काबिल तारीफ है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से टैक्स फ्री बजट पेश करना खुश आइंद है। बाबर आवान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पार्लिमान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। बजट सेशन के दौरान अरकान की जानिब से पेश की गई तजावीज़ हुकूमत को आइंदा बजट बनाने में मददगार साबित होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुतालिक तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने के बारे में सिंध हाई कोर्ट का फैसला 14 जुलाई तक बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील से तहरीरी दलाइल तलब करते हुए मुकदमा 3 रुकनी बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शुगर मिल्स एसोसिएशन कमीशन की रिपोर्ट से जान नहीं छुड़ा सकती। कमीशन गैर कानूनी करार दिए जाने की सूरत में भी रेगुलेटरी इदारों को काम नहीं रोका जा सकता। रेगुलेटरी इदारे कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिए बगैर भी कार्रवाई कर सकते हैं। शुगर मिल्स के पास रेगुलेटरी इदारों के खिलाफ दिफा का मौका मौजूद है। बेंच के रुकन जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل قانون کے مطابق قرار دی تھی۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی نظر میں کمیشن کی تشکیل غیر قانونی تھی تو اسے پہلے چیلنج کیوں نہ کیا گیا؟ معاملے کی آئندہ سماعت 14 جولائی کو ہوگی۔ اطلاعات و نشریات کے لیے قومی اسمبلی کے مجلس قائمہ نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن قومی ادارہ ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بہتری کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ مجلس قائمہ کا اجلاس چیئرمین میاں جاوید لطیف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور کہا کہ پارلیمانی نظام میں قائمہ کمیٹیوں کو نمایاں مقام حاصل ہے اور ہم ان کی آراء کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات اکبر دورانی نے نقشے کے حوالے سے کہا کہ کشمیر کاز کا معاملہ قومی نوعیت کا ہے، اسی لیے وزارت اطلاعات نے اعلیٰ سطح انکوائری کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے تاخیر ہوئی انکوائری کی رپورٹ میں کمیٹی کو مکمل طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ پی ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر عامر منظور نے بتایا کہ معاملے کا علم ہوتے ہی فوراً کارروائی کی گئی اور پی ٹی وی سروس رولز کے مطابق تحقیقات کی گئیں۔ کمیٹی نے پی ٹی وی کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا جس میں ادارے کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی اور اس کی روشنی میں آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ چیئرمین کمیٹی جاوید لطیف نے کہا کہ ہم قومی ادارے کا وقار اور اسے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ نجکاری کے بارے میں کابینہ کمیٹی نے نیو یارک میں پی آئی اے کی ملکیت روزویلٹ ہوٹل کے لیے قائم ٹاسک فورس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ کمیٹی اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ روز ویلٹ ہوٹلز کو لیز پر دینے کے حوالے سے معاملات طے کرنے کے لیے ٹاسک فورس چیئرمین نجکاری کمیشن کی زیر قیادت قائم کیا گیا تھا۔ اجلاس میں نجکاری کمیشن کو ہوٹل کو جوائنٹ وینچر کی بنیاد پر متفرق استعمال کے لیے بحال کرنے میں مالی مشیر کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کے والد ان کی جماعت نے پاکستان کو کنگال اور اداروں کو برباد کیا۔ اسٹیل ملز، پی آئی اے اور ریلوے سمیت تمام اداروں کی تباہی کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے اپنے بیان میں کہا کہ 2008 تک اسٹیل ملز کا 8 ارب سے زائد منافع تھا۔ ایئر لائن میں بھرتیاں اور پی آئی اے کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کرنا بھی پیپلز پارٹی کا ہی کارنامہ ہے۔ قومی اداروں کو لوٹ مار کر کے جعلی پیسہ اکاؤنٹ میں چھپایا گیا۔ مراد سعید نے کہا کہ فرزند زرداری بھاشن دینے کی بجائے قوم کی لوٹ مار کی وضاحت پیش کرنے کے پابند ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی تانیہ ادریس نے کامسیٹس انٹرنیٹ سروسز سیکریٹریٹ اسلام آباد کا دورہ کیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کامسیٹس ڈاکٹر جنید زیدی اور چیف آپریٹنگ آفیسر ناصر جمال نے معاون خصوصی کو ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی اور بتایا کہ ملک میں پہلی بار انٹرنیٹ سروسز اور ٹیلی میڈیسن سروسز متعارف کرائی گئی ہیں جس سے شہری اور دیہی علاقے مستفید ہو رہے ہیں۔ معاون خصوصی نے ادارے کی پیشہ ورانہ ماحول اور بیرون ملک پرائیویٹ سیکٹر کو فراہم کردہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سروسز کی تعریف کی۔ تانیہ ادرس نے ڈیٹا سینٹر، ٹیلی میڈیسن سروسز، کامسیٹ سافٹ ویئر سولوشن کا بھی دورہ کیا۔ ملک بھر میں حفاظتی سامان کی ترسیل کا کام جاری ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے معاون خصوصی عثمان ڈار کو ملاقات کے دوران سامان کی ترسیل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ این ڈی ایم اے نے سیالکوٹ کے لیے 15 کروڑ روپے کی 5000 ٹیسٹنگ کٹس، 20 وینٹیلیٹرز اور دوسرے طبی آلات فراہم کر دیے ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ سیالکوٹ میں تاجر برادری کے تعاون سے جدید ترین ٹیسٹنگ لیب قائم کی گئی ہے۔ طبی شعبے کی صلاحیت میں بھرپور اضافہ ہوگا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے لاہور میں نیوی وار کالج کا دورہ کیا۔ 49ویں نیول سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا کہ پاک بحریہ ہر طرح کے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اور بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے تناظر میں میری ٹائم سیکورٹی کو درپیش چیلنجز سے بخوبی آگاہ ہے۔ اس سے پہلے کورس کے شرکاء نے ہندو آئیڈیالوجی اور بھارت اور پاکستان کے مسلمانوں پر اس کے اثرات کے موضوع پر ایک مقابلہ بھی پیش کیا۔ پاکستان بیت المال کی جانب سے سائلین کی آسانی اور مستحق افراد کے علاج کے حوالے سے بروقت امداد کے حصول کے لیے پیمز ہسپتال اسلام آباد میں جدید کمپیوٹرائز سہولت سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نظام میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ افراد کی بحالی حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے احساس کے حوالے سے مختلف پروگرام جو ہیں انہوں نے شروع کر رکھے ہیں، تو یہ پروگرام بھی اس لارجر ویژن کا حصہ ہے۔ پاکستان کے وہ لوگ کہ جن کو
اپنی غربت کی وجہ سے اور اپنی بیماری کی وجہ سے ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مہنگا علاج معالجہ کروا سکے، تو وہ اس پروگرام سے رابطہ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایم ڈی بیت المال اون عباس بگٹی نے کہا کہ نادار اور مستحق افراد کے علاج کے لیے ایک سال میں 3 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے وژن کے تحت عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس کیش ایمرجنسی پروگرام پاکستان کی تاریخ کا شفاف ترین سماجی تحفظ کا پروگرام ہے، جس کے تحت کورونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے غریب افراد کی امداد کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں 60 سے زائد ملکوں کے سفارتکاروں کو ورچوئل بریفنگ دیتے ہوئے معاون خصوصی نے احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے خد و خال بیان کیے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کووڈ-19 میں معاشی طور پر نادار طبقے کو شامل کیا گیا، جس کے مثبت نتائج سامنے آئے اور مشکل ترین حالات میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد خاندانوں کی مالی معاونت کی گئی۔ اجلاس کے شرکاء نے احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے اقدامات کو سراہا۔ سوات موٹر وے فیز 1 پر کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ چکدرا انٹرچینج، مین ٹنلز اور پلوں کی تعمیر پر کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ باقی ماندہ پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اگست کے آخر تک فیز 1 کو ٹریفک کے لیے باقاعدہ طور پر کھول دیا جائے گا۔ پشاور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت سوات موٹر وے پر جاری تعمیراتی کام سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سوات موٹر وے فیز 2 کی تعمیر کے لیے زمین کی خریداری کا PC1 حتمی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل کو بھیجا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال کی زیر صدارت محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات، ماحولیات، سیاحت اور میوزیم، بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ترقیاتی اور دیگر امور کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ اصل سی پیک بلوچستان ہے، جو چمن سے افغانستان اور وسطی ایشیائی راستوں تک اور ایران اور ترقی کے راستے یورپ تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے۔ در حقیقت بلوچستان مواقع کی سرزمین اور گیم چینجر صوبہ ہے۔ طویل ساحل معدنیات، ماہی گیری اور سیاحت کے شعبے اور تاپی گیس پائپ لائن کا منصوبہ بلوچستان کی اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بلین ٹری سونامی پروگرام پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ صوبے کے 89 علاقوں سے سمارٹ لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے۔ ہمارے تمام اقدامات کا مقصد کورونا وبا پر قابو پانا ہے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی مشیر اطلاعات نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے 214 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے۔ کراچی کی بات کریں تو کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں لاک ڈاؤن جاری ہے، جس میں 15 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اس دوران تعلیمی اور تربیتی ادارے بند رہیں گے اور شادی ہال، بیوٹی پارلرز اور ریسٹورنٹس پر بھی پابندی برقرار ہے۔ بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی 15 جولائی تک عائد ہے۔ کاروباری مراکز کے اوقات کار ہفتے میں 5 روز پیر سے جمعہ صبح 6 سے شام 7 تک ہیں۔ ریسٹورانٹ اور کیفیٹیریا سے ٹیک اوے کی سہولت صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک، جبکہ ہوم ڈیلیوری کی سہولت شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے عوام کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے PTI کے رہنما حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ سندھ میں ترقیاتی منصوبے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں۔ بلاول بھٹو سیاست نہ کریں، عوام کے مسائل پر توجہ دیں۔ سندھ حکومت نعروں کی بجائے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے۔ بیت المال سندھ کے سربراہ جنید لاکھانی نے کہا کہ کراچی میں پانی کے بحران نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ لوگ ٹینکروں سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں اور پیپلز پارٹی ٹینکر مافیا کی سرپرستی کر رہی ہے۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے باعث کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ عید الاضحیٰ سے قبل مویشی منڈیوں کے لیے نظم و ضبط ترتیب دے دیا گیا ہے۔ منڈیاں شہروں سے باہر قائم کی جائیں گی۔ ہر منڈی میں قیمتوں پر نظر ثانی کے لیے مجسٹریٹ تعینات کیے جائیں گے۔ بچوں سمیت معمر افراد کی منڈیوں میں داخلے پر پابندی ہوگی۔
السلام علیکم. موسم کی کچھ خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم آج رات کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت جیکوباد، دادو 47، ناکنڈی، لاڑکانہ، موہنجو داڑو اور سبی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آخر میں ملک کے مختلف شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 40، لاہور 41، کراچی 38، پشاور 43، کوئٹہ 40، گلگت 36، مظفر آباد 41، مری 28، فیصل آباد 42، ملتان 42، سرگودا 43، چترال 37، مالم جبہ 25، دیڑ 36، لداخ 21، پلوامہ 31، اننت ناگ 31، شوپیاں 27 اور بارہ میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید. سب سے پہلے بات کرتے ہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا وسٹر شائر میں پریکٹس سیشن تیسرے روز بھی جاری رہا. نیٹ پریکٹس میں بلے بازوں نے لیجنڈ کرکٹر یونس خان سے گر سیکھے. مشتاق احمد کی نگرانی میں اسپن بالرز نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا، جبکہ سرفراز احمد نے وکٹ کیپنگ پریکٹس کی. کوچ وقار یونس نے موسم کو فاسٹ بالنگ کے لیے سازگار قرار دے دیا ہے. سہیل خان اور شاہین آفریدی اچھی کارکردگی کے لیے پرجوش ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی. 6 کھلاڑیوں پر مشتمل قومی اسکواڈ کا دوسرا گروپ آج قومی ایئر لائنز کے ذریعے مانچسٹر روانہ ہوگا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر سفر کرنے والے کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل ہیں. مانچسٹر پہنچنے کے بعد کھلاڑی بذریعہ بس وسٹر شائر روانہ ہوں گے، جہاں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ٹیسٹنگ پروگرام کے زیر اہتمام کووڈ-19 ٹیسٹ لیا جائے گا. منفی رزلٹ آنے والے کھلاڑیوں کو پاکستانی اسکواڈ میں شامل کر لیا جائے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کرونا وائرس کو شکست دے دی ہے. شاہد آفریدی نے ٹویٹ کے ذریعے مداحوں کو کرونا ٹیسٹ کے منفی آنے کی اطلاع دی. بوم بوم آفریدی کا کہنا ہے کہ کرونا مثبت آنے کے بعد اب دوبارہ ٹیسٹ کرایا جو کہ منفی آیا ہے. اہلیہ اور بیٹیوں کو بھی کرونا نہیں ہے. شاہد آفریدی نے اپنی بیٹی کے ہمراہ تصویر بھی ٹویٹ کی ہے. ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ کرکٹر سر ایورٹن ویکس 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. انہیں کیریبین میں کھیل کے فاؤنڈنگ فادر کے طور پر پذیرائی ملی. سر ایورٹن ویکس ویسٹ انڈیز کے مشہور 3Ws کے آخری کھلاڑی تھے. سر کلائڈ والکوٹ، سر فرینک وارل اور سر ایورٹن ویکس کی صورت میں ویسٹ انڈیز کو ایک مضبوط بیٹنگ یونٹ ملا تھا. سر ایورٹن ویکس نے 48 ٹیسٹ میچز میں 15 سینچریوں اور 19 نصف سینچریوں کی مدد سے 4455 رنز بنائے. فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے 12010 رنز بنائے، جس میں 36 سینچریاں اور 54 نصف سینچریاں شامل تھی. انٹرنیشنل باکسر غلام نبی نندے کراچی میں انتقال کر گئے ہیں. لیاری سے تعلق رکھنے والے غلام نبی نے ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ جیتا تھا. کے الیکٹرک سے وابستہ باکسر نے ایشین گیمز کے علاوہ ساؤتھ ایشین گیمز اور دیگر بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے. پاک فوج کی جانب سے تعمیر کیے جانے والا شہدائے قطر اسٹیڈیم گلگت بلتستان سول انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. وادی شہداء کے نام سے مشہور ضلع غزر پاکستان سے والہانہ محبت رکھنے والے باسیوں کی سرزمین ہے. ارض پاکستان کے اس حصے نے ملک کی سلامتی کی خاطر لالک جان شہید کے علاوہ متعدد شہداء پیش کیے. ضلع غزر کے انگنت غازیوں اور شہداء نے سرزمین پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. انہی شہداء کی قربانیوں کی یاد میں شہدائے غزر اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا ہے، جو ضلع غزر کے نوجوانوں کو پاک فوج کا ایک تحفہ ہے. اس علاقے میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ اور نوجوان نسل کو کھیل کے میدان میں بہترین مواقع میسر ہوں گے. اسپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب. بہت شکریہ شفیق اور ناظرین. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. سمینہ رانا اور اظہر اقبال بنگش کو نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.
सारे दिल थाम के बैठो, सच्ची चाह की बारी आई। जन्नत की यानी खैबर पख्तूनख्वा की बारी आई। ये खित्ता मेहमान नवाजों और दलेरों की बस्ती है, यानी शेरों की बस्ती है। इस खित्ते में मिलेगी खेती बाड़ी और जरखेज जमीन और पसीने में डूबी शफाफ जबीन। कुछ बाबा रहमान के मिसरे और खुशहाल खटक की नज़में, कुछ तारीफ के खुले दरीचे, कुछ माजी की अनमिट रस्में। किस्सा खानी से मिलते हैं तीखे खाने, जिनसे सीखे हर पकवान में गर्म मसालों के अफसाने। रंगों और सुरों की संगत प्यो मलाई लगती है कैलाश की रंगत। बहुत पुराने हैं चित्राल के महल और उनके गहरे साए। बागों में कुदरत ने कैसे रंग खिलाए। ख्वाबों जैसी वादी में शंदूर का मेला, जिसकी बाजी हर अलबेला खुलकर और जी जान से खेला। हुस्न के है शाहकार सवाद और मालम जब्बा, बर्फ की शालें ओढ़े हैं कौसार निराले, पाक सफेद जबीनों वाले। दूर कहीं कालाम के सब्जाजार और कलियां जैसे कोहे काफ की गलियां। एक तरफ नारान की जन्नत, एक तरफ कागान की जन्नत, बीच में परियों वाली झीलें। जो लब इनसे पानी पी ले, जन्नत के कुछ लम्हे जी ले। लोलो पत्थर झील का ठंडा मीठा पानी, जिसकी सब्ज मिठास पिए सब और जिए सब। जीते जीते गाएं नगमे पश्तो और हिंदकों के खट्टे मीठे लहजे। खटक का रक्स और इसके फेरे, अतड़ की ताल के मस्त झकोरे। बाबू सर का खुशबू से भरपूर ये जादू, जादू जो सर चढ़कर बोले। दर्राए खैबर इस बस्ती में बसते हर जानान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।
शहजादी की शादी बहुत अहमियत की हामिल है बंदूक। उन्होंने ऐलान किया है कि शहजादी से होने वाली औलाद ही तख्त की वारिस होगी। तुम ये काम खत्म करके यहूदा के साथ जाकर अर्तुगरुल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो। मुझे इल्म है कि यही दुख मुझे हकीकी फतह की तरफ लेकर जाएगा। अब अगर कोई चचा पे शक करेगा या उनके खिलाफ बात करेगा तो मुझे भी अपना मुखालिफ पाएगा। कुर्तुगलू और उसकी हवारी मुझे सरदारी से हटाना चाहते हैं और बंदूकदू को सरदार बनाना चाहते हैं। तुम्हें और किस पर शक है? कुर्तुगलू शेर दिल मसीहाओ, सी रहे हो सब खाओ, तुम हमारे मोहसिन हो। जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो तुम तनहा, रात हो भले दिन हो, तुम हमारे मोहसिन हो। शेर दिल मसीहाओ, भूल कर तुम अपने गम और दुख अजीजों के पास हो मरीजों के। तुम हमारे चारागर, दर्द की दवा हो तुम, खौफ की शिफा हो तुम, अमन की अबा हो तुम, चैन की रिदा हो तुम। हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहाओ। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर। तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहाओ। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो। सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो, कौम को न रोने दो। तुम हमारे हीरो हो, आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहाओ, शेर दिल मसीहाओ। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं।